بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ سنت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام سے جو سنتیں ہیں وہ اس وقت عرب کے دور میں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو وہ سنتیں ساری کے ساری جو ہیں اس وقت تھیں۔ نماز پڑھنا، ختنہ یا دیگر جو 27-28 سنتیں بتائی جاتی ہیں کہ جی ان کا رواج تھا اور وہ وہاں تھی۔ اس کو قرآن مجید میں یا تو اس میں کمی بیشی تھی یا درستگی کرنی تھی تو اس کی درستگی کی گئی، اور ورنہ ویسے کہ ویسے رہنی دی گئی، صرف ذکر کر دیا گیا، یا بعض سنتوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ تو اسے جو ہے وہی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو ہے ان سنتوں پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ جیسا کہ میں عام طور پر سنتا رہتا ہوں کہ یہ بھی وحی ہے، اور اسے دین تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام سنتیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں وہ دین ہیں۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ دین ہے یا دین نہیں ہے۔ آیت 135 ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، تم نصرانی ہو جاؤ، تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اس کا عام ترجمہ، جو لفظی ترجمہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم کے دین کی۔ حالانکہ یہاں پر عربی میں آپ دیکھیں لفظ ملت استعمال ہوا ہے، دین استعمال نہیں ہوا۔ ترجمے میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم کے دین کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ ملت کو یہاں پر ترجمے کے اندر دین لیا گیا ہے۔ اچھا، ملت اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے، ہم اس پر تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں۔ ملت کیا ہے، ملت ابراہیمی کیا ہوتی ہے؟ ملت ابراہیم کا لفظ یہاں پر اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ ملت سے مراد ہوتا ہے طریقہ، راستہ، قانون، اور املا کرایا ہوا قانون بھی مراد ہوتا ہے۔ ملت کا مطلب ایک مرکز، ایک نقطہ اور ایک نصب العین کی طرف آنا ہے، یہ ہوتا ہے ملت۔ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم کا راستہ کون سا تھا؟ ابراہیم جن قوانین پر عمل کرتا تھا وہ کیا تھے؟ ابراہیم کا نصب العین کیا تھا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دین خداوندی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی اللہ کے حکم سے، تو وہ بنیاد رکھنے والا پہلا شخص تھا۔ ابراہیم کی خصوصیت کبریٰ کیا تھی؟ اس کی خصوصیت کبریٰ حنیفاً تھی، وہ حنیف تھا۔ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو جانے والا، اور یہی چیز الہ کے اندر آتی ہے۔ یعنی الہ بھی دیگر تمام الہ سے منہ موڑنے کا نام الہ ہے۔ یعنی ہر بڑی چوکھٹ پر سے سر جھکانے کی بجائے وہاں سے سرفرازی کے ساتھ جو گزر جاتا ہے وہ معنی الہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ یہودیت اور نصرانیت یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نسلی نسبتیں ہیں، گروہی نسبتیں ہیں، اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
کسی بھی قوم کے اندر جب نبی مبعوث ہوتا ہے تو چونکہ نبی سے وابستگی کی نسبت کے ذریعے سے امت کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی نبی سے ایک وابستگی ہوتی ہے اس قوم کی جس قوم کے اندر نبی مبعوث ہوتا ہے، اور اس قوم کی اس نبی سے وابستگی کی نسبت سے، اس نسبت کے ذریعے سے ایک امت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو اپنی قوم میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو اس قوم کی آپ سے وابستگی ہوئی، وابستگی کی نسبت کے ذریعے سے وہ آپ کی امت کہلائی، کیونکہ آپ نے ایک امت کی تشکیل کی، ایک امت کو تشکیل دیا گیا۔ جیسے ہم اپنے آپ کو امت محمدی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کی تشکیل کی۔ امت دراصل نظام کے اعتبار سے بنتی ہے، یعنی پیغمبر ایک نظام ترتیب دیتا ہے، اس نظام کے اعتبار سے جو قوم ہوتی ہے وہ اس نبی کی نسبت سے امت کہلاتی ہے۔ یعنی امت جو ہے وہ تنظیمی اعتبار سے ہوتی ہے، امت کا جو تصور ہے وہ ایک تنظیم کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی تنظیمی اعتبار سے ایک امت کہلاتی ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ اس کو منظم کرتا ہے ایک قوم کو اپنے نظام کے اعتبار سے، تو وہ اس نبی کی امت کہلاتی ہے۔ کسی نبی نے بھی دین کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، اور نہ قرآن نے دین کو کسی نبی کی طرف منسوب کیا ہے، نہ نبی نے دین کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، اور نہ اللہ نے دین کو نبی کی طرف منسوب کیا ہے۔ دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور رسول اس دین کو لے کر آتا ہے۔ دین اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نبی اس دین کو لے کر آتا ہے، وہ لے کر آنے والا ہوتا ہے۔ دین اپنی نسبت نبی کو نہیں دیتا، دین کی نسبت کسی رسول کی طرف نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ 3/143 میں کہا گیا ہے کہ نبی پیغمبر آتے رہتے ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ جو سنت کو دین کہتے ہیں ان کے پاس دینے کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ دین کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت، اس کی دلیل قرآن سے نہیں ملتی، اور نہ قرآن مجید کی تعلیم سے ملتی ہے، اور نہ کسی آیت سے استنباط کیا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی آیت یہ حکم لگاتی ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، نبی دین لے کر آتا ہے۔ دین اسلام قبول کرنے والوں کا نام قرآن نے مسلم رکھا ہے، اور شروع سے ہی جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہدایت کا، پیغمبر آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، تو یہ دین اسلام ہی تھا، رہا اور اس وقت بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے قوانین خداوندی کے سامنے جھک جانے والوں کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے، یعنی پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے۔ 22/78 نہ کوئی دین موسوی ہے، نہ کوئی دین عیسوی ہے، اور نہ کوئی دین محمدی ہے۔ امت محمدی آپ کہہ سکتے ہیں،
اس لیے کہ امت تو ایک چیز ہے جو نظام کے اعتبار سے بنتی ہے، امت تنظیمی اعتبار سے ہوتی ہے، اور ایسا ایک قوم کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن دین کی نسبت نبی یا رسول کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔